تمام قسم کی تعریفات اور حسنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل سید الکونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا جو دین ہر طرح سے کامل و مکمل ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جس قدر اس دین کے اصولوں پر مضبوطی کے ساتھ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے، اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے چلے جائیں گے۔ جس قدر دین کے معاملات کے اندر سستی، کوتاہی اور درگزری والا معاملہ کریں گے، اس قدر ہی انسان کی زندگی پریشان سے پریشان کن بنتی چلی جائے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو دین کے امور ہیں، دین کے معاملات ہیں، ان کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل ہو جائے۔ اسی سے کامیابی ہے، اسی سے آسانی ہے۔ دین بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خالص عبادت اللہ کی کریں۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کا نقصان نہیں کرنا، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچا، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف نہ پہنچائے۔ پہلا کام فائدہ پہنچائے، اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اگر آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم تنگی پیدا بھی نہ کرے۔ یہ حقوق العباد کا مختصر سا مفہوم۔ جب ہم حقوق العباد کا بھی خیال کریں گے تو پھر یقیناً دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ آج بھی دیکھیں نا، جتنے لڑائی جھگڑے، جتنی پریشانیاں بنتی ہیں، ان پریشانیوں کا جو اصل سبب ہے وہ حقوق العباد میں ہی کوتاہی ہے۔ دیکھیں نا، لڑائی جھگڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ میرا مال کھا گیا، اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اگر یہ حقوق العباد کا لحاظ کر لیں تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی نہیں تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جب لڑائی جھگڑے نہیں ہے تو زندگی پرسکون ہے۔ تو اللہ کے بندو، اصل جو مسائل، مشکلات آ رہی ہیں وہ حقوق العباد کے اندر کوتاہی اور حقوق العباد کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم پر کسی کا حق ہے ہم اس کو ادا کریں، ادا بھی کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں قرض لے لیتے ہو، دے دو، اور عمدہ دو، بہترین دو، اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں احسنکم قضاء، جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھے۔ قرض لیا ہے، بہتر دے دو۔ بہتر کیسے دینا؟ اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو دعائیں دو، ہو سکے اللہ توفیق دے، کوئی گفٹ لے جاؤ، کوئی تحفہ لے جاؤ۔ آپ قرض اس کا واپس کرنے گئے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لے جاؤ، پھل لے جاؤ۔ یہ اس نے نہیں کہا، قرض دینے والے کا مطالبہ نہیں ہے آپ سے،
قرض دینے والے نے تو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ احسان کرو۔ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کر دو۔ مانا کیا کہ حقوق جو ہیں، حق جو ہیں، ادا کرو اچھے طریقے سے۔ تو اللہ کے بندو جب یہ حق ادا ہوں گے تو پھر امن، سکون زندگی کے اندر اطمینان آ جائے۔ حقوق العباد کے اندر یہ اصول اپنے سامنے رکھیے کہ جس کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اسی حساب سے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنا تعلق زیادہ مضبوط، زیادہ گہرا، اسی انداز سے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض بڑھتے چلے جائیں گے۔ یعنی حقوق جو لینے ہیں، فرائض جو آپ نے دینے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ کے بندو ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اب ہمارا سب سے زیادہ مضبوط تعلق ماں باپ کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ۔ اسی اعتبار سے ان کے حقوق و فرائض بھی زیادہ ہیں۔ اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال کریں، اپنے والدین کا احساس کریں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، اپنے والدین کو خوش رکھیں، اپنے والدین کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ اولاد کا فرض بنے، لازمی ہے، ضروری ہے، ماں باپ کا حق ہے کہ یہ نیکیاں ان کے ساتھ کی جائیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ یہ کرے۔ اللہ کے بندو یہ آپ کو بتایا تھا، تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ان اولاد کے ان حقوق کا اگر ہم خیال کریں گے تو یقیناً پھر یہ اولاد اپنے فرائض ادا کرنے والی بنے گی۔ اگر ہم اولاد کے حقوق کا خیال نہیں کرتے تو پھر یہ اولاد فرائض کے اندر کوتاہی کرے گی، اور فرائض ادا کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے زندگی کے اندر پریشانی آتی ہیں۔ عموماً والدین کو یہ کہتا ہوا پائیں گے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ہمارا خیال نہیں کرتے، شادی ہو گئی وہ بالکل ہم سے الگ تھلگ ہو گئے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا گزران کیسے ہو، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا مشکلات ہیں، کیا تکلیفیں ہیں، کیا ہماری ضروریات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کے بندو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے فرائض کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیے ہوتے۔ وہ فرائض کیا ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت درست کریں، دین کے مطابق کریں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگوں ان کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو، ان کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر تو کوئی رنگ ہی نہیں، اللہ کے دین کے رنگ سے بہتر تو کوئی رنگ ہی نہیں۔ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑو، ان کو اللہ کے دین کی تعلیم دلواؤ، ان کی تربیت کرو۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر یقیناً یہ فرما بردار ہو۔ تو اللہ کے بندو اپنی اولاد کے حقوق کو بھی پہچانیں۔ اولاد کے حقوق میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اب ہم شادی کرتے ہیں، سب سے پہلے نیک اور صالح اچھی صفات کی حامل بیوی کا انتخاب، کیونکہ جس طرح کی ماں ہوگی اس نے آگے اولاد کی تربیت ویسے کرنی۔ بڑی معروف جملے ہیں، آپ نے سنے ہیں، کہتے ہیں جیسی کوکو ویسے کوکو کے بچے۔ یہ بڑی معروف ہم یہ جملہ سنتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ جملہ اپنے اثرات رکھتا ہے۔
یہ جملے جو کہے ہوئے ہیں یا کہاوتیں بھری ہوئی ہیں یہ بڑے تجربات کے بعد بنتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ فضولیات ہے، بلکہ ان کی حقیقتیں نظر آتی ہیں. تو اللہ کے بندو، سب سے پہلے اچھی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرو. ایک دیہاتی اپنی اولاد پر اپنے احسان جتلاتا ہے، اپنی اولاد پر اپنے احسان جتلاتا ہے، اپنی اولاد کو اپنے احسان گنواتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہاری تعلیم کے لیے خرچ کیا، میں نے تمہاری تربیت کے لیے یہ کچھ کیا، میں نے تمہیں صحیح توانا بنانے کے لیے تمہاری خوراک کا اس انداز سے لحاظ رکھا. اپنے احسان جتلاتا ہے، کہتا اول احسانی الیکم، میرا تم پر سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ میں نے نیک اور صالح عورت سے شادی کی. نیک اور صالح، اچھی خصلت، اچھی صفات والی عورت سے میں نے شادی کی تاکہ وہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی کلیئر ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ باربع، کسی بھی عورت سے 4 بنیادوں پہ نکاح ہوتا ہے. لمالہا ولحسبہا، فرمایا کہ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے. ولحسنہا، اس کے حسن کی بنیاد پر. ولدینہا، اور اس کے دین کے اعتبار سے. 4 وجوہات ہیں. نمبر 1 مالدار ہے. نمبر 2 کسی اونچے خاندان سے تعلق ہے، شادی ہو جائے گی مجھے عزت ملے گی کہ جی فلاں خاندان کا داماد ہے. اور تیسری اس کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد. چوتھی فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے، چوتھی چیز اس کے دین کی وجہ سے. فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جا. دیندار عورت. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دین کو سمجھ رہی ہے، اس کو پتہ ہے، تو یقیناً آپ کی زندگی میں بہار آ جائے. وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گی، وہ آپ سے ناجائز مطالبات نہیں کرے گی، وہ آپ کو ناجائز تنگ نہیں کرے گی. قاضی شرح کا واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا. ان کی شادی ہوگی غیر خاندان میں ہوگی. اب جب شادی ہو گئی، ان کی بیوی کچھ باتیں کرتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا آپ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں. پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بنایا، آپ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، میرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں ملا دیا. اب آپ مجھے بتائیں آپ کو پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے. فرماتے ہیں میں نے بتا دیا. 30 سال تک شادی رہی، 30 سال تک مجھے کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا. ایک دن میں غصے ہو گیا 30 سال کے بعد، لیکن وہ اللہ کی بندی خاموش کھڑی، کوئی بات نہیں کر رہی. میں بولتا ہوا غصے کی کیفیت میں گھر سے نکل گیا، عدالت میں پہنچ گیا. اپنے وہاں جا کے میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں غصے کس بات پہ ہوا، اور آگے اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. جب میں نے غور و فکر کی تو مجھے پتا چلا کہ غلطی میری اپنی تھی، اس کی نہیں تھی، غلطی میری تھی. تو اللہ کے بندے یہ کب ہوتا ہے کہ جب سامنے بیوی سمجھدار، بیوی دیندار ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو سلیکٹ کر کے کامیاب ہو جائے. آپ کی زندگی میں بھی باہر آئے گی، اور پھر آپ کی اولاد، اللہ کے بندو اس کی تربیت ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی ایک مائی ہے نا، باپ تو فوت ہو گئے، ایک ماں تربیت کر رہی، اور پھر اس کی تربیت اللہ کے بندو اس
اس کی تربیت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ بیٹا وہ ہے جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے اندر مومنوں کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، اور اس کی حدیث کی کتاب کو بغیر پڑھے کوئی مولوی نہیں بن، اس کو نہ پڑھے اور مولوی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اہل علم کی لسٹ میں اگر شامل ہونا ہے بخاری پڑھنی پڑے، وہ دنیا کا کوئی بھی عالم ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، مالکی ہے، شافعی، حنبلی، حنفی، جو مرضی ہو، جب تک بخاری نہیں پڑھتا وہ اہل علم کی لسٹ میں نہیں آتا۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کرنے والے دو بچے ہی تھے، دو بچے ہی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دائیں طرف دیکھا ایک بچہ ہے، بائیں طرف دیکھا ایک بچہ ہے، میں نے کہا جوان ہوتے، میں سامنے سے لڑتا اور یہ دو نوجوان میری دائیں اور بائیں سائڈ کو محفوظ کرتے۔ آج لڑائی کا مزہ میں سوچ رہا ہوں، ایک پوچھتا ہے یا امی اینا ابا جہل، چچا ابو جہل کہاں ہیں؟ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، دوسرا پوچھتا ہے یا امی ارینی ابا جہل، چچا ابو جہل تو دکھا کہاں ہے؟ میں نے ابھی صرف اشارہ کیا ہے، وہ ایسے ابو جہل پہ ٹوٹے کہ جس طرح عقاب شاہین اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ اور یہ جھپٹنے کی وجہ کہا کہ ہماری ماں نے کہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کو گالیاں دے، تو اللہ کے بندو ماں کی تربیت، یہ ماں تربیت کب کرے گی؟ جب کچھ ماں کو پتا ہوگا، جب ماں کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہوگی، جب دین کا کوئی علم ہوگا تو پھر وہ تربیت کرے گی نا۔ اب جب تربیت کرے گی اولاد اچھی ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں اچھی اولاد دے، ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو سب سے پہلے نیک اور صالح بیوی کا انتخاب، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ دیکھیں نا، اولاد کے لیے دعائیں کی اللہ کے پیغمبروں نے، ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، زکریا علیہ السلام اللہ اولاد طیبہ عطا کر، نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اچھی اولاد کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ اولاد اللہ کے بندو بہار ہے۔ اولاد کے بغیر گھر کی رونق نہیں ہوتی، اولاد کے بغیر گھر میں سناٹا ہوتا ہے، گھر بے آباد سا لگتا ہے۔ اولاد ہو جائے تو گھر میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ تو اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ قرآن نے بھی کہا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے، وہ اللہ سے دعائیں کریں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ سے دعائیں کریں۔ دعا کیا کرنی ہے؟ نیک اور صالح اولاد، بد نہیں، بد اولاد نہیں۔ اولاد بد سے بہتر ہے کہ اللہ اولاد ہی نہ دے، اولاد بد سے بہتر ہے کہ اللہ اولاد ہی نہ دے۔ اللہ سے مانگو نیک اور صالح اولاد مانگو۔ دیکھ لیجئے موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کسی سوال کرنے والے کے جواب میں کہ مجھ سے علم زیادہ کسی کے پاس نہیں، میں ہی سب سے زیادہ علم جانتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات پسند نہ آئی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا مجھے بہت کچھ آتا ہے، نہیں، بلکہ آج جو انکساری، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں،
برکیف اللہ کے پیغمبر نے کہا، اور کہنے کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہنے کی وجہ تھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ، راستہ بھی بتا دیا، چلے گئے۔ خضر علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ تو نہیں سیکھ سکتا؟ پہلا ہی جواب یہ فوراً، کہا نہیں سیکھ سکتا۔ کہا جی کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ کہا اس لیے نہیں سیکھ سکتا، کچھ علم تیرے پاس ہے، جو تیرے پاس ہے وہ مجھے نہیں پتا، کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے پتا، تجھے نہیں پتا، لہذا تو نہیں۔ کہا کہ نہیں جی میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا اگر سیکھنا چاہتا ہے نا، ساتھ چلنا ہے، سوال نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، چلو آگے چل پڑے۔ راستے میں دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جذباتی تھے، غصے میں آ گئے، فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ عجیب آدمی ہو، ایک اچھا خاصا معصوم بچہ کھیل رہا ہے، اس کو پکڑا اور پکڑ کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑا ہی غلط کام کیا۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا تھا نا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ وہ اوہو غلطی ہو گئی، چلو کوئی نہیں، معاف کر۔ پھر آگے خیر کہانی چلتی ہے۔ اب آگے جا کے خضر علیہ السلام وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ کہا وہ بچہ قتل کیا تھا، ہاں اس لیے قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے، دیندار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ تبارک و تعالی کو یہ محسوس ہوا، فخشینا ہم ڈر گئے، مانا اللہ تو نہیں ڈرے گا نا، اللہ تو نہیں ڈرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ ان کو کہیں کفر اور سرکشی کے اندر مبتلا نہ کرے، اس لیے اس کو قتل کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اولاد مل گئی۔ تو اللہ کے بندو، اولاد صالحہ، اولاد بد نہیں، اللہ سے نیک اولاد کی دعائیں مانگیں۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالی اولاد دے دے، جب اولاد اللہ دے دے، پھر اللہ کے بندو اس کے حقوق وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر گٹی جو دینی ہے، گٹی اللہ کے بندر نیک اور صالح اچھے خصلت کے جو لوگ ہیں ان سے گٹی دو۔ اپنے خاندان میں دیکھیں، اچھی طبع کے لوگ، اچھے اخلاق کے لوگ، اچھی طبیعت کے لوگ، ان سے گٹی کروائیں، ہر بندے سے نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جو بھی آئے آؤ جی تم گٹی دے دو، نہ بھائی نہ۔ نیک اور صالح سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، میں ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے کے، میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو گٹی دی، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُهَنِّكُهُمْ، نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا بھی کی اور اس کی تانیت بھی کی، اس کو گٹی بھی دی۔ گٹی کس سے دلوائی ہے؟ نبی علیہ السلام۔ تو اللہ کے بندو، گٹی نیک اور صالح اچھے لوگوں سے دلوانی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس کے سیدھے کان میں اذان دے، اور جو بایاں کان ہے اس کے اندر اقامت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له مولود فاذن في اذن اليمنى واقام في اليسرى لم تضره الصبيان،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے وہ اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہے اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہے. لم تضر ام سبیان، ام سبیان کوئی بیماری ہے، یہ بیماری اس کو تکلیف نہیں دے گی. اب یہ بیماری کیا ہے؟ اللہ بہتر ہے. اللہ کے بندو ممکن ہے بے چینی ہو، ممکن ہے کوئی تکلیف ہو، تو جب اذان دیں گے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. اہل علم نے اذان دینے کی حکمت بیان کی. کسی نے یہ کہا کہ اذان دینے کی حکمت یہ ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلے جو الفاظ سن رہا ہے وہ اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے سن رہے ہیں. سب سے پہلے الفاظ یہ سن رہے ہیں. اور یہ بھی حکمت بیان کی ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان اس بچے کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اذان دی شیطان بھاگ گیا، تو جب شیطان بھاگ گیا تو یہ بچہ پریشانی سے بچ گیا. اور ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ اذان دینے کی حکمت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کے توحید اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ سنائی جا رہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، توحید. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اطاعت یعنی زندگی اللہ کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گزار. تو اللہ کے بندو، اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے کان کے اندر اذان دی. تو اذان دینی چاہیے، یہ بھی بچوں کا حق ہے، اذان دے. اب جب یہ بچے 7 دن کے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بچہ 7 دن کا ہو جائے تو پھر تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن ہی بچے کا نام رکھ دیا جائے، اور 7ویں دن ہی اس بچے کے سر کے بال جو ہے یہ اتار دیے جائے. یعنی صفائی ستھرائی بچے کی یہ 7ویں دن کا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا کہ بچے کے سر کو منڈواؤ، وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ، اور جتنے بال ہیں ان بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرو. چاندی صدقہ کرو. تو راوی کہتا ہے کہ وہ جب بال اتارے اور ان کا وزن جو ہے وہ 1 یا آدھے درہم کے قریب، تو 1 درہم جو ہے وہ صدقہ کر دیا گیا. تو اللہ کے بندو، یہ 7ویں دن کیا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے، نام رکھا جائے. اگر نام پہلے بھی رکھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نام پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام پہلے دن ہی رکھ دیا. فرمایا کہ ہم اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ رکھیں گے. تو اپنے بیٹے کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن ہی رکھ دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر باب باندھا ہے کہ بچے کا نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. 7ویں دن رکھ لے، زیادہ سے زیادہ 7 دن، اس سے پہلے سلیکٹنگ ہو جاتی ہے، رکھنا چاہتے ہیں بھلے رکھ لے. بار کیف عقیقہ، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اگرچہ روایات کے اندر 7ویں کے بعد کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ ساری کی ساری کمزور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ آپ نے نبوت کے بعد عقیقہ کیا، بالکل ضعیف روایت. کوئی صحیح روایت 7ویں دن کے علاوہ کی نہیں ہے. 7ویں دن ہی کوشش کرنی چاہیے کہ عقیقہ کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی مجبوری بنتی ہے، نہیں ہے، حالات نہیں ہے، تو پھر اگر آپ بعد میں مجبوری کی کیفیت میں بعد میں کرتے ہیں، جب بھی موقع مل جائے فی الفور کریں، فی الفور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कुल्लु गुलामिन रहीन बिअकीकती, फरमाया कि बच्चा अपने अकीके की वजह से गिरवी रखा होता है। गिरवी ये है कि हम दूसरों से पैसे लेते हैं, अपनी कोई चीज उसको दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिसको दी है चीज तो उसके पास है ना, तो यहां गिरवी रखा हुआ है, मतलब क्या कि शैतान की शरारतों के करीब हो जाए। शैतान से जिस तरह इसको तहफुज होना चाहिए वैसे तहफुज नहीं है, तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके, अगर मजबूरन 7वें दिन अकीका नहीं हो सका तो फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अकीका करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनिल गुलाम शातान व अनिल जारियत शातुन, फरमाया कि बच्चे की तरफ से अनिल गुलाम शातान मुकाफतान व अनिल जारियत शातुन, फरमाया कि अल्लाह बेटा दे तो बेटे की तरफ से 2 मुकम्मल बकरियां बकरे, और अगर बेटी अल्लाह देता है तो उसकी तरफ से 1। बेटा दे 2, और अगर अल्लाह बेटी दे रहा है तो अकीका के तौर पर 1 जानवर ज़िबा किया जाएगा। जमहूर अहले इल्म वो इस बात की तरफ गए हैं कि अकीका के जानवर में जो कुर्बानी के जानवर है 8 अक़साम, ऊंट है, गाय है, बकरी है, भेड़ है। अगर आप ये जानवर करना चाहते हैं तो आप ये जानवर भी कर सकते हैं। जमहूर इस तरफ गए हैं, लेकिन कुछ अहले इल्म जो है वो इसी के ऊपर पाबंद हैं कि आप बकरियां या मेंढे ही करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इसी का हुक्म दिया है और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन से ऐसी चीज नहीं मिलती कि इन जानवरों के अलावा भी आपने की। लेकिन चूंकि जमहूर का मौक़िफ़ है कि चूंकि फायदा है लिहाजा जो मर्जी जानवर करे, लेकिन करने दो ही है। ये नहीं होगा कि गाय के अंदर 7 हिस्से बना लिए, नहीं मेरे भाई, गलत सोच चाहिए। देखे ना 7 हिस्से कैसे बनाएंगे आप? 7 हिस्से हम कैसे बनाएंगे भाई? पहले तो बच्चे 3 पैदा होंगे, फिर एक बेटी होगी, तो तब जाके 7 बनेंगे ना। अब इसके लिए तो इंतजार करो, इंतजार करो। ये 5 साल में होते हैं कि 4 साल में होते हैं, जबकि दीन तो हमें कह रहा है कि 7वें दिन अकीका करो। दीन तो हमें कह रहा है 7वें दिन अकीका करो, तो अल्लाह के बंदो फिर गाय में से कैसे बना लेंगे? लिहाजा ये हिस्सों वाली बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के बंदो वो सहूलत दीन ने हमें सिर्फ कुर्बानी के लिए, लिहाजा कुर्बानी के अंदर आप साथी से कर सकते हैं, ठीक करें, लेकिन अकीके के लिए ऐसी कोई चीज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से साबित नहीं है। लिहाजा ये नहीं है। हाँ, अगर आप बड़े जानवर भी करना चाहते हैं तो वो 2 ही करेंगे। ऊंट करने हैं तो 2 करने हैं, गाय करनी है तो 2 करनी है, भेड़ें करनी है तो 2, बकरियां करनी है तो 2, और अगर बेटी है तो 1। बेटी है तो 1। हिस्सों वाला मामला दुरुस्त नहीं है, तो अकीका करें। अब अकीके के बाद अल्लाह के बंदो, ये बच्चे अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे दिए हैं या बेटी दी है, इज्जत और तकरीम, इनकी इज्जत और तकरीम। बेटा है ये भी अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, बेटी है ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, रहमत है। अल्लाह के बंदो, दोनों की इज्जत और तकरीम बराबर हो। फरमाया कि लोगों, आबाउकुम अबनाउकुम ला तदरुना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, फरमाया कि लोगों, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे लिए मुफीद ज्यादा कौन है? फरमाया कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये तुम्हें नहीं पता। लिहाजा इज्जत और तकरीम, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करे। बेटी दी है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये अल्लाह का फजल है। कुछ लोग हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह के बंदों अगर बेटी हो जाए तो उनके चेहरे उतर जाते हैं। क्या हो गया जी, बेटी हो? ओ भाई, अल्लाह ने फजल किया है, अल्लाह ने एहसान किया है, परेशानी किस बात की है? परेशानी किस बात की है? अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर तो हमारा खैर का कोई नहीं है, ये अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई खैर का है?
جب وہ خیر تھا وہ ہمارے لیے بیٹیاں سلیکٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں ہی ہمارے فائدے میں، بیٹیاں ہی ہمارے فائدے میں ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لینا جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کے بندو، پھر وہی ماں باپ کہہ رہے ہیں کاش اللہ ان بیٹوں کی جگہ بھی ہمیں بیٹیاں ہی دے دیتا۔ کم از کم بیٹیاں پوچھ تو رہی ہیں، بیٹیاں خیال تو کر رہی ہیں، بیٹیاں درد کو محسوس تو کر رہی ہیں، بیٹے تو اپنی اپنے نکل گئے۔ پھر کہتے ہیں کاش اللہ ان کی جگہ بھی ہمیں بیٹی ہی دے دے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندو اس چیز سے گھبرایا نہ کرے، پریشان نہ ہوا کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹیاں اللہ نے نہیں دی، تو لہٰذا اللہ بیٹا دے تب بھی خوش ہونا چاہیے، اللہ بیٹی دے تب بھی خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ کافروں کی اس ٹائم، یہ کافروں کا اس ٹائم یہ انداز تھا، یا ان کی عادت تھی، یا ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دے دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے بھرا ہوا، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے بندو یہ کافروں کی روش ہے، بندہ مومن کو یہ قطعا لائق نہیں ہے، لہذا عزت۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا لوگوں ہو سکتا ہے تمہاری پسند کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، تمہاری پسند ایسی چیز ہو سکتی ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور تمہاری ناپسند بسا اوقات ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو تمہارے لیے انتہائی مفید ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، چیزوں کی حقیقت اللہ جانتا ہے کہ اس کی طبع کے اندر اللہ نے تمہارے لیے فائدہ رکھا ہے یا نقصان رکھا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ چیز کے اوپر خوشی کا اظہار کرو، اللہ کی نعمت پر خوش ہو جاؤ، ناراض ہونے کی، تنگ دل ہو جانے کی، گھٹن محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بیٹی ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان کی عزت و تکریم بھی برابر ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال کریں۔ آگے انشاءاللہ الرحمن ان کے مزید جو حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔